اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبي. وہ بھائی پوچھ جی. ہاں سحری میں اگر غسل فرض ہو جائے تو جلدی غسل کرنا ضروری نہیں ہے. خوب سمجھ لیں, کسی کو نائٹ فال ہو گیا یا غسل فرض ہو گیا رات کو, تو آرام سے فجر کی نماز سے پہلے غسل کر لے. وہ غسل نماز کے لیے ضروری ہے, روزے کے لیے ضروری نہیں ہے. کھا بھی سکتے, ہاں ابھی بتاتا ہوں. کلی تھوک نکلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا میرے بھائی. بلغم نکل لو اپنا ہو بشرطے کے, تھوک نکل لو, بلغم نکل لو, الٹی نکل لو, اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا. لیکن الٹی اگر منہ بھر کے ہوئی ہے فل اسپیڈ سے, پھر اگر نکلیں گے تو روزہ ٹوٹ جائے گا. تھوڑی بہت جو کھٹی کھٹی آج کل سب کو ہی لوگ کہتے ہیں ڈکاریں آ رہی ہیں. رمضان میں نا کھانے پینے پہ تھوڑا کنٹرول کریں. ابھی آپ کہہ رہے ہیں ملائی پراٹھے کی بات کر رہا تھا, ابھی کنٹرولنگ کی بات کر رہے ہیں. تو ملائی پراٹھا بھی کھائیں لیکن ایک کھا لیں نا پراٹھا, بہت زیادہ دو کھا لیں. اور پھر دیکھو پیٹ جو خراب ہوتا ہے نا, یہ گڑبڑ ہوتی ہے, زیادہ کھانے سے نہیں ہوتی, بار بار کھانے سے ہوتا ہے. یہ خوب سمجھ لو, زیادہ کھانا بھی نقصان دہ ہے, اتنا نہیں ہوتا. ہمارے ہاں یہ ہے کہ لوگ ایک دفعہ کھا کے جب تک دوبارہ صحیح طرح سے بھوک نہیں لگتی دوبارہ کھا لیتے ہیں. یہ بہت خطرناک چیز ہے. اس کی مثال, آپ کو افطاری میں طبیعت سے بھوک لگ رہی ہے, آپ نے پھوڑ دیا, پکوڑے بھی پھوڑ دیے اور سموسے بھی پھوڑ دیے, کھجوروں کا ڈبہ پھوڑ دیا. آپ تجربہ کر کے دیکھو پیٹ خراب نہیں ہوگا آپ کا. لوگ کھا رہے ہوتے ہیں, ادھر سے لیمن کا شربت, ادھر سے یہ, ادھر سے کھا لیا, کنٹینیو جتنا کھانا تھا کھا لیا. اب آپ نماز پڑھنے کے لیے آئے, اب 10-15 منٹ کا درمیان میں آ گیا وقفہ. اب اگر ایک کھجور بھی کھاؤ گے نا وہ پیٹ خراب کر سکتی ہے. اب نہیں کھانا آپ نے جب تک دوبارہ شدید بھوک نہیں لگ جاتی. یہ اتنا بہترین نسخہ ہے نا صحت کا, اس کو زندگی کا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ افطاری میں پھوڑ دو, آپ تباہ و برباد کر دو. میں بتا رہا ہوں کہ پھر بھی نسبتاً بہتر ہے. اس سے اتنا نقصان, زیادہ کھانے سے بہت زیادہ نقصان نہیں ہوتا, بے وقت کھانے سے, بغیر بھوک کے کھانے سے زیادہ نقصان ہوتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ ہمارے ہاں لوگ رمضان میں ان کا وزن بھی بڑھ رہا ہے کم ہونے کے بجائے, بیمار بھی ہو رہے ہیں. وجہ کیا ہے؟ افطاری میں کھانے پینے کے بعد نماز پڑھ کے آئیں گے, اب بھوک کم ہو چکی ہوتی ہے, معدے نے اپنے ورک شروع کر دیا, اب آ کے دوبارہ کھا رہے ہیں. پھر وہ دیکھ رہے ہیں وہ میز کے نیچے سے پلیٹ کھینچی, 2 پکوڑے رہ گئے تھے, چلو یار فریج میں جا کے دیکھا یار وہ دہی بڑے تو رہ ہی گئے تھے, چارنے والے وہاں سے لے لیے, اور پھر وہاں سے کھجور کے ڈبے میں ہاتھ مارا. اب یہ جو جگالی کر رہے ہو نا بکریوں کی طرح, بکری کا کام ہے سارا دن کھاتی رہے گی, مینگنیاں بنا کے نکالتی رہے گی. انسان میں مینگنیاں نہیں ہوتی بھائی, ٹھیک ہے نا. انسان کا ایک پراپر ٹائم ہوتا ہے, اسی حساب سے چلتا ہے انسان. تو اب آپ سارا دن جگالی, اب کیا کرنا ہے آپ نے؟ افطاری میں پھوڑ پھاڑ دیا تو اس کے بعد اب نہیں کھاؤ. اب اگر شدید بھوک لگتی ہے تراویح کے بعد, تراویح کے بعد آپ کھا لیں. لیکن میں نے تجربہ یہ کیا کہ تراویح کے بعد بھی اگر صحیح طرح پیٹ بھر کے کھا لو تو پھر سحری میں نہیں کھایا جاتا. تو بہتر یہ ہے کہ تراویح کے بعد بھی نہ کھائیں. اب سخت بھوک لگ رہی ہے تو تھوڑا سا کھا لیں. سمجھ رہے ہیں؟ کتنا کھا لیں؟ تھوڑا سا, تاکہ سحری میں پھر تمیز سے کھائیں آپ. تو تھوڑا سا کھا لیں آپ, اور اس وقت بڑا مزہ بھی آ رہا ہوتا ہے. تراویح کے بعد چند کھجوریں کھا لیں, کچھ شہد کھا لیا, مدت ذلہ لا لیا, دامت برکاتہ ملا لیا, جو فریج میں تھا کھا لیا. صحیح ہے. پھر جب آپ نے تھوڑا 2-4 نوالے لے لیے, جن کو چائے کی عادت ہے انہوں نے چائے پی لی, پھر آپ کو سحری میں ملائی پراٹھے کھاتے ہوئے مزہ آئے گا, اور وہ ہضم بھی ہوگا, وہ نقصان بھی نہیں دے گا. تو لوگ میرا پراٹھے اور ملائی والا بیان سن رہے ہوتے ہیں, یہ پوری ترتیب نہیں سن رہے ہوتے. یہ ایسے ہی ہے جیسے 4 شادیوں کا بیان تو سن لیا, حقوق اور عدل کا بیان آپ نے نہیں سنا. تو کھائیں, پراٹھے بھی پھوڑیں, ملائی بھی پھوڑیں آپ, لیکن شدید بھوک کے وقت پھوڑیں آپ. اچھا, سحری میں ایک چھوٹا سا کام اور کر لیں, بالکل اینڈ پہ سحری نہ کریں, کیونکہ پانی کے لیے پھر پیٹ میں جگہ بچتی نہیں ہے, اور پانی نہیں پیو تو سارا دن گزارنا مشکل ہو جاتا ہے. تو
تو آپ 1 گھنٹہ پہلے سحری کر لیں تاکہ 1 گھنٹے بعد پھر طبیعت سے پانی پی لیں. تو یہ بھی نہیں ہوتا تو جیسے چل رہا ہے ویسے چل رہے ہیں, زیادہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. روزے میں خود ہی ایڈجسٹ ہو جاتا ہے, کچھ عبادت بھی تو ہے نا, اللہ بھی کچھ مدد کرتا ہے اس میں, تو اگر کر لیں تو زیادہ اچھی بات ہے. ماں کے بولنے پر بیوی کو طلاق دینا جائز ہے اور ماں نے اپنی مرضی سے شادی کرائی ہے. حدیث میں آتا ہے ماں باپ کا یہ حق ہے کہ اگر وہ بیوی کو طلاق دینے کا حکم دیں تو دے دو, لیکن علماء نے اس حدیث کا مفہوم بیان کیا ہے کہ یہ اس صورت میں ہے جب بہو واقعی والدین کو اذیت پہنچا رہی, ان کی اذیت کا ذریعہ بن رہی ہو. تو اس لیے علماء نے بیان کیا اگر کسی گھر میں ایسا ہے تو باقاعدہ کسی عالم سے مشورہ لے لیا جائے, وہ تجزیہ کر کے بتا دیں گے کہ غلطی کس کی طرف سے. بعض دفعہ والدین خام خواہ میں بہو سے وہ ان کو عجیب سی چڑ ہوتی ہے اور وہ طلاق دلوا رہے ہوتے ہیں, تو لڑکی کا گھر تباہ ہو جاتا ہے, برباد ہو جاتی ہے وہ. امام احمد بن حنبل کی خدمت میں ایک شخص آیا اور کہنے لگا میرا باپ کہتا ہے کہ میں اپنی بیوی کو طلاق دے دوں. تو امام احمد نے جب حالات سنے تو فرمایا طلاق نہیں دو. تو اس نے کہا حدیث میں تو آتا ہے کہ جب باپ کہے تو طلاق دے دو, اور پھر حدیث پیش کی کہ حضرت عمر نے اپنے بیٹے کو کہا تھا کہ بیوی کو طلاق دے دو, تو نبی نے حضرت ابن عمر کو کہا کہ باپ کی بات مانو, اور آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ باپ کی بات نہ مانو. تو امام احمد بن حنبل نے بڑا اچھا جواب دیا, فرمایا حل ابو کا مثل عمر, کیا تمہارا باپ بھی عمر جیسا ہے؟ وہاں تو عمر بن خطاب حکم دے رہے تھے, نبی کو پتا تھا حضرت عمر غلط حکم نہیں دے سکتے, تو تمہارا باپ تو تمہارا ابا ہے نا, ٹھیک ہے نا, اس کا کیا پتہ کیا کیا. اور تو اس لیے اگر والدین حکم دے رہے ہیں تو جلد بازی نہ کریں, پہلے مشورہ لے لیں. تو اگر واقعی وہ والدین کے لیے بہت عذاب اذیت کا ذریعہ بن رہی ہے تو پھر تو دینی چاہیے, لیکن اس میں جلد بازی نہ کریں, جلدی فیصلہ نہ کریں. اگر نماز میں سجدے میں تسبیح پڑھتے ہوئے جلدی سے اٹھ گئے اور اٹھنے کے بعد احساس ہوا کہ تسبیح کے کلمات مکمل تلفظ کے ساتھ ادا نہیں ہوئے یا شک و شبہ ہو جائے تو سجدہ ہو گیا کہ نہیں ہو گیا سجدہ, دوبارہ سجدہ جائز نہیں ہے کیونکہ پھر ڈبل سجدہ ہو جائے گا. 2 سجدے کے بعد تیسرا کیا تو نماز جائز نہیں ہوگی, واجب لوٹانی پڑے گی. اگر رمضان میں روزے کی حالت میں اس طرح کا مسئلہ پیش آئے یا کوئی بھی مسئلہ ہو جائے جس سے نماز توڑ کر دوبارہ پڑھنی پڑے اور یقین ہو کہ دوبارہ نماز شروع کی تو مغرب کا وقت داخل ہونے کے کچھ دیر بعد مکمل ہوگی, عصر کی نماز بہرحال پڑھنا پڑے گی چاہے مغرب کا وقت داخل ہو جائے. آپ نے مسئلہ پوچھا تھا اگر نماز کے دوران وضو ٹوٹ جائے, اگر نماز کے دوران کسی کی ہوا خارج ہو گئی یا جو عام طور پہ جس طرح سے وضو مختلف طریقوں سے ٹوٹتا ہے ایسے ٹوٹ گیا, تو شریعت میں یہ جائز ہے کہ وہیں سے فوراً جائیں وضو کر کے, جہاں سے چھوڑی تھی وہیں سے شروع کر دیں. لیکن اس کی شرطیں بہت ہیں کہ درمیان میں کسی سے بات نہ کرے, 1 سیکنڈ کے لیے بھی نہ رکے, وضو بھی پراپر مکمل کرے. تو وہ شرطوں کی لوگوں سے اکثر خلاف ورزی ہوتی ہے, اس لیے بہتر یہی ہے کہ دوبارہ وضو کر کے دوبارہ سے شروع کر دیں. سمجھ لو, تو اتنے ٹینشن کی تکلف کی ضرورت کیا ہے. آپ کیا پوچھ رہے ہیں بھائی؟ اچھا, آپ کے بیٹے کو آپ کی بھابھی نے دودھ پلایا ہے, تو آپ کا جو بھائی ہے نا وہ آپ کے بیٹے کا رضائی باپ بن گیا ہے, ٹھیک ہے نا, تو اس کی بیٹی سے آپ کے بیٹے کا نکاح جائز نہیں ہے, وہ رضائی بہن ہے اس لیے جائز نہیں ہے نکاح. اور اگر قریب میں مسجد موجود ہے تو جماعت سے نماز واجب ہے. ملازمت میں اگر اجازت نہیں دیتے تو اصل حکم تو یہی ہے کہ چھوڑ دی جائے ایسی ملازمت, لیکن اب اس کے حالات کیا ہیں, گھر میں فاقے پڑنے کا اندیشہ ہے تو پھر مجبوری میں کر لے ملازمت اور اللہ سے توبہ استغفار کرے اور دوسری ملازمت تلاش کرے, ٹھیک ہے نا. وہ ہر آدمی کے حالات ایک جیسے نہیں ہوتے نا. چندے کے پیسے, چندے کے پیسوں میں صدقہ ہاں ڈال سکتے ہیں, مسجد میں ڈال سکتے ہیں. شریعت میں چیزوں کو بیچنے کا پروفٹ ریشو کیا ہے, شریعت نے کوئی تعداد متعین نہیں کی ہے, لیکن دھوکہ نہ دیں. آپ کی چیز ہے جتنا مرضی پروفٹ لیں, اس میں دھوکہ نہ ہو اور لوگوں کی مجبوری سے ناجائز فائدہ نہ اٹھایا جائے. کھانے پینے کی چیز ہے, قحط پڑا ہوا ہے, چیزیں مارکیٹ میں مل نہیں رہیں, آپ نے سونے کے بھاؤ میں چینی رکھی ہوئی ہے, چینی سونے کے بھاؤ میں,
آپ کو پتہ ہے کراچی میں ایک دفعہ چینی اتنی مہنگی ہو گئی تھی کہ بچپن میں ایک ڈرامہ آتا تھا 50-50. چینی اتنی مہنگی ہو گئی تھی کہ ایک ڈاکو گیا, اس میں دکھایا ایک ڈاکو کیپ پہن کے کالا چشمہ لگا کے ہوٹل پہ چائے پی رہے ہیں. آج کل وہ نا کلپ پرانے آ رہے ہیں یوٹیوب پہ تو یاد آ جاتے ہیں پرانے. ڈاکو گیا نا, چائے پی رہا ہے, اس نے پھیکی چائے دے دی, چینی مارکیٹ سے شارٹ چل رہی تھی, تو بڑا دکھایا, ڈاکو کو غصہ آیا نا, ایسے ایکشن میں نہیں جیسے دکان لوٹنے جا رہا ہے, اور ریسیپشن پہ جا کے اس نے بندوق رکھی. وہ بیچارہ کانپتا ہوا ہوٹل کا مالک, پیسوں کی گڈیاں لا کے اس نے سامنے رکھ دی. ڈاکو نے پھر بندوق کو ہلایا, ٹھیک ہے نا, پھر وہ گیا چینی کے ایک چمچ لے کر آیا اور چائے میں گھولی. یعنی اس میں یہ میسج دیا تھا کہ بھائی چینی مارکیٹ سے کیا ہے. تو کبھی ایسی کنڈیشن ہو جائے پھر آپ قیمتیں بڑھا کے بیچ رہے ہو, لوگوں کو نقصان پہنچا رہے ہو, تو پھر ناجائز ہے. نارملی تو جتنا چاہے کمیشن لو. جی ہاں پڑھ سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں ہے. نہیں اس میں کوئی حرج نہیں. جی ہاں, تصویر کا مسئلہ خوب سمجھ لیں. دیکھو تصویر جو ہے نا, تصویر اس کے مختلف درجات ہیں. کچھ تصویریں ایسی ہیں جن پر پوری امت کا اتفاق ہے کہ یہ بالکل حرام در حرام اور کبیرہ گناہ. کچھ اس سے کم درجے کی, کچھ اس سے کم درجے کی. اس کی میں مثال دیتا ہوں. جیسے سطر ڈھانپنا فرض ہے, یہ تو سب کو پتہ ہے نا, لیکن سطر کے مختلف درجات ہیں. شرمگاہ ہے, یہ سب کے نزدیک چھپانا کیا ہے, فرض ہے. اگر کوئی شرمگاہ کھول لے تو یہ تو کبیرہ گناہ کا مرتکب ہوگا. لیکن اگر کوئی رانے کھول لیتا ہے لوگوں کے سامنے, چڈی پہن کے گھوم رہا ہے, تو یہ بھی سب کے نزدیک حرام ہے. لیکن حرام ہونے میں درجہ بہرحال, ایک بغیر چڈی کے گھوم رہا ہے اور ایک کم از کم چڈی پہن کے گھوم رہا ہے, تو دونوں کو ایک جیسا گناہ تھوڑی ملے گا نا. فرق ہو گیا کہ نہیں ہو گیا. تیسرا درجہ ہے, ایک آدمی نیکر بھی پہنا ہوا ہے گھٹنوں تک, لیکن گھٹنے کھول کے گھوم رہا ہے وہ, تو یہ بھی گناہ ہے. لیکن اس کا گناہ کیا ہے, کم, کیونکہ اس میں فقہا میں اختلاف ہے. امام ابو حنیفہ کے نزدیک گھٹنا سطر میں داخل ہے, امام شافعی کے نزدیک گھٹنا سطر میں داخل نہیں ہے. تو اب چونکہ اختلاف آ گیا فقہا کا, تو گناہ کی نوعیت کیا ہو گئی, بڑھ گئی یا کم ہو گئی, کم ہو گئی نا. ناف جو ہے, ناف, اس سے نیچے کا ایریا تو سب کے نزدیک کھولنا حرام ہے. ناف بھی سطر میں داخل ہے یا نہیں ہے, تو امام ابو حنیفہ کے نزدیک سطر میں داخل نہیں ہے, امام شافعی کے نزدیک سطر میں داخل ہے. تو ناف اور گھٹنے کیا ہو گئے, اب اختلافی ہو گئے نا. اور مثال سے بات سمجھاتا ہوں. دیکھو ہم جو گوشت کھاتے ہیں ان میں کچھ گوشت ایسے ہیں جو حرام ہیں, لیکن ان کے بھی درجات ہیں. سور کا گوشت سب فقہا کے نزدیک حرام ہے. اگر سور کے گوشت کو کوئی حلال کہہ دے تو اسلام سے ہی خارج ہو جائے گا, اتنا سخت حرام ہے. باقی درندے بھی حرام ہیں, لیکن آپ اگر آتے رہیں ایک اسٹیج ایسی آئے گی پھر جس میں اختلاف آنا شروع ہو جائے گا. یہ جو گو ہے, گو نواز گو والا گو نہیں, یہ جو جنگل میں گو ایک بڑی چھپکلی ہوتی ہے, یہ حنبلی علماء اور امام شافعی کے نزدیک جائز ہے, امام ابو حنیفہ کے نزدیک یہ جائز نہیں ہے. تو اب گو اگر کوئی کھاتا ہے تو اس پہ سور والا حکم نہیں لگا. ہم تو منع کریں گے, دلائل کیا ہیں یہ ایک الگ بحث ہے, لیکن کھائے گا تو ہم اس پہ وہ فتویٰ نہیں لگائیں گے جو کس پہ لگا رہے ہیں, جو کتے بلی کھانے والوں پہ فتویٰ لگا رہے ہیں ہم. اسی طرح سمندر کی امام ابو حنیفہ کے نزدیک صرف مچھلی حلال ہے, مچھلی کے علاوہ کوئی بھی چیز سمندر کی امام ابو حنیفہ کے نزدیک جائز نہیں ہے. اس کے دلائل کیا ہیں وہ میں کلپ ریکارڈ کروا چکا ہوں. لیکن امام شافعی کے ہاں کیکڑا بھی حلال ہے, جھینگا بھی حلال ہے. تو ہم تو منع کریں گے, ہم کہتے ہیں بھائی ایک فقہ کو فالو کرو, اعتراض دوسرے پہ نہیں کرو. تو ہم تو منع کریں گے بھائی کیکڑا مت کھاؤ, کیونکہ صحابہ میں تابعین میں کسی سے بھی سمندر کی مچھلی کے علاوہ کچھ بھی کھانا ثابت نہیں ہے. ہم کہتے ہیں اگر حلال ہوتا تو صحابہ میں کسی ایک سے تو ثابت ہوتا نا کہ کیکڑا کھایا یا کچھ اور کھایا, تو وہ مچھلی ثابت ہے. لیکن چونکہ بہرحال ایک بہت بڑے مجتہد ہیں امام شافعی, امام احمد بن حنبل, وہ کہتے ہیں جائز ہے.
تو اب کیکڑا کھانے والے پہ ہم اگر ناک منہ بنائیں گے, ہم کہیں گے ناجائز ہے, تو اس کو وہ درجہ نہیں دیں گے جو کتے بلی کھانے والوں کو دے رہے ہیں. میں جھینگا نہیں کھاتا, منع کرتا ہوں لوگوں کو, لیکن میرے سامنے کوئی بیٹھ کے کھا رہا ہو تو میں برتن چھینتا نہیں ہوں اس کے آگے سے, فتوے نہیں لگاتا کہ بھائی اب اختلاف پیدا ہو گیا تو مسئلہ کیا ہو گیا ہے, اب وہ سختی نہیں رہی ہے. تو تصویر کا بھی مسئلہ اس طرح سمجھیں, تصویر کا ایک درجہ وہ ہے جو تمام فقہا کے نزدیک کبیرہ گناہ اور حرام ہے, وہ ہے مجسمے سازی. سمجھ رہے ہیں وہ کیا ہے؟ مجسمہ, جس کو کہتے ہیں ظل, سائے دار تصویر, ظل والی, سائے والی. جیسے آپ نے یہ بوتیک وغیرہ میں دیکھا ہے نا, انسانوں کے مجسمے ہوتے ہیں جن کا چہرہ واضح ہو, تو یہ کبیرہ گناہ ہے. اس لیے میں ان دکان والوں سے کہتا ہوں یار بغیر چہرے کے مجسمے کھڑے کر دو نا, چہرہ نہ بناؤ, تصویر میں اصل میں چہرہ ہے. تو یہ سب سے حرام ہے, اس پر بڑی شدید وعیدیں ہیں. آپ نے اگر بزنس کرنا ہے, مجسمہ کھڑا کرنا ہے, اس کے چہرے کے نقوش کو واضح نہ کریں. ویسے بھی چہرہ دکھا کے کرنا کیا ہے, آپ نے کچھ بھی لا کے رکھ دیں اس کے کھوپڑی کے اوپر, سمجھتے ہو؟ تو یہ سب سے زیادہ کیا ہے؟ حرام ہے. البتہ اس میں بچیوں کے کھیلنے کے لیے جو گڑیا ہوتی ہے وہ بھی ہے تو مجسمہ, لیکن اس میں فقہا کا اختلاف ہے. بعض فقہا کہتے ہیں کہ بچی کے لیے گڑیا سے کھیلنا جائز ہے, امام ابو حنیفہ کے نزدیک وہ بھی جائز نہیں ہے. سمجھتے ہو؟ اب اگر کوئی بچی کے لیے گڑیا خرید کے لائے گا تو ہم اس کو ناجائز کہیں گے, لیکن اس پہ وہ فتویٰ نہیں لگائیں گے جو ایک آدمی نے اپنی شاپ پہ مجسمے رکھے ہوئے ہیں. کیونکہ بچی کی گڑیا میں کیا ہو گیا؟ اختلاف ہو گیا نا. میری بچی کے پاس بھی گڑیا ہے, لیکن ہم نے کیا کیا, اس گڑیا کے منہ پہ کپڑا لپیٹ دیا اس کو نا, وہ تاکہ تصویر اس کی غائب ہو جائے. تو وہ بچوں کو تھوڑی سے, وہ بچے پھر بھی بچیوں کو گڑیا سے بڑی دلچسپی ہوتی ہے. تو اس میں ہم نے گڑیا خریدی اور دکان والے کو میں نے بتا دیا کہ میں گڑیا تو خرید رہا ہوں لیکن اس کا منہ میں چھپا دوں گا, کہیں وہ ایسا نہ ہو کہ وہ بولے کہ ادھر بیان تو کہتے ہیں تصویر حرام ہے, ادھر بچوں کے لیے گڑیاں خرید رہے ہیں. تو اس کو میں نے بتا دیا, تو پروپیگنڈے کا دور ہے نا. تو اس کے منہ پہ ہم نے وہ کپڑا چڑھا دیا, اس کا منہ مارکیٹ سے کیا ہو گیا, بچی اسی کو لے کے گھوم رہی ہوتی ہے. بچیاں تو بڑی پیاری ہوتی ہیں چھوٹی, اس کو کھلا رہی ہیں, پلا رہی ہیں, بچیاں گھر کی رونق ہوتی ہیں. خیر, تو اب کیا ہے, لیکن اگر کوئی ویسے بھی گڑیا رکھ لیتا ہے تو اس پہ وہ فتویٰ بہرحال نہیں لگایا جائے گا. تو پہلا درجہ تصویر کا کیا ہو گیا, بت بنانا یا یہ مجسمے بنانا. دوسرا درجہ ہے ہاتھ سے دیوار پہ یا کاغذ پہ یا کپڑے پہ جاندار کے چہرے کی تصویر بنانا ہاتھ سے. سمجھ رہے ہیں؟ بعض فقہا اس کے جواز کے قائل ہیں, لیکن جمہور فقہا اس کو بھی کیا کہتے ہیں, حرام. اور حرام ہونے کے دلائل بہت واضح ہیں. بخاری مسلم کی واضح احادیث ہیں کہ جس نے تصویر بنائی, من اشد الناس عذابا یوم القیامہ, قیامت کے دن سخت ترین عذاب ہوگا اس کو, اور اللہ کہے گا اس میں جان بھی ڈالو, جو تم نے بنایا ہے نا, اس کو انسان بناؤ. تو اپنے ہاتھ سے پینٹنگ کر کے جانور کے چہرے کی تصویر یا انسان کے چہرے کی تصویر بنانا بھی گناہ کبیرہ ہے. اگرچہ بعض فقہا کے ہاں گنجائش ہے, لیکن صحیح قول کیا ہے کہ اس کی اسلام میں گنجائش نہیں, کیونکہ بہت واضح احادیث ہیں. سمجھتے ہو؟ تیسرا درجہ ہے ہاتھ سے تصویر نہ بنائیں آپ, بلکہ کیمرے سے پکچر لیں. کیا لیں؟ کیمرے سے. اور وہ ڈیجیٹل فارم میں نہیں ہو, بلکہ وہ البم میں ہو. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ یہ بھی حرام ہے, لیکن اس کا درجہ تیسرے درجے پہ حرام ہے یہ, کیونکہ اس میں اس وقت کے بھی بعض علماء جو اہل حق بھی ہیں وہ اس کے جائز ہونے کے قائل ہیں. وہ کہتے ہیں یہ اس تصویر میں داخل نہیں ہے جس میں مزاحات لخلق اللہ, کیونکہ آپ کوئی نقل نہیں اتار رہے, آپ نے تو اللہ کے بنائی ہوئی چیز کوئی پیپر پہ محفوظ کر لیا. لیکن ناجائز ہونے کے دلائل ہماری نظر میں زیادہ مضبوط ہیں. سمجھ رہے ہو؟ لہذا ہم یہ کہتے ہیں کہ اپنے شادی کی البم میں جو آپ تصویریں کھنچوا کے البم بنا کے رکھتے ہیں, یا اپنے بلا وجہ پاسپورٹ کی ضرورت ہو تو ایک الگ بات ہے, آئی ڈی کارڈ کی ضرورت یا ٹریولنگ ہے تو وہ ایک الگ بات ہے. بلا وجہ شو بازی کے لیے ایسی تصویریں البم میں سجا کے رکھنا ہماری رائے کے مطابق جائز نہیں ہے, لیکن اس کے حرام ہونے کا درجہ دوسری قسم سے بہرحال کم ہے, کیونکہ اس میں اختلاف آ گیا.
چوتھا ہے ڈیجیٹل فارم میں تصویر کو سیو رکھنا. پیپر پہ نہیں نکالی آپ نے, پرنٹ آؤٹ نہیں نکالا ہے, وہ کس فارم میں ہے؟ ڈیجیٹل فارم میں. سمجھ رہے ہیں؟ پرنٹ نہیں ہے. اس میں بہت سارے علماء اس کے جائز ہونے کے قائل ہیں, اگرچہ بہت سے اس کو بھی ناجائز کہتے ہیں, لیکن ہمارا جو رجحان ہے وہ اس کے جائز ہونے کی طرف ہے. اس کے دلائل کیا ہیں اس پر میں بہت پہلے کلپ ریکارڈ کروا چکا ہوں. تو اس میں بھی یہی ہے کہ چونکہ ہمارا تو اس کے یہ وہ تصویر میں, کیونکہ یہ اور ہلکا ہو گیا نا معاملہ, کیونکہ اب تو یہ صرف ایک ریز ہیں, یہ اس کی حصی کوئی وجود ہے نہیں, اس کا حصی وجود نہیں ہے. اور جو تصویر سازی میں خرابیاں تھیں وہ بھی اس میں نہیں ہیں. تصویر میں تعظیم ہوتی ہے, لوگ بزرگوں کی تصویریں دکانوں پہ لٹکاتے ہیں, اسلام اس تعظیم کو پسند نہیں کرتا. ڈیجیٹل فارم میں جب تک تصویر ہوتی ہے اس میں تعظیم کا تصور نہیں ہوتا. دوسرا, اس میں مزاحات لخلق اللہ, اللہ کی تخلیق کا عنصر بھی ختم ہو جاتا ہے. اس لیے کہ لوگ جب ٹی وی کی اسکرین یا کمپیوٹر کی اسکرین پر پکچر دیکھتے ہیں تو کبھی یہ نہیں کہتے کہ فلاں کی تصویر ہے, بلکہ کہتے ہیں فلاں آیا ہوا ہے ٹی وی میں بیان دینے کے لیے, فلاں کا بیان میں نے سنا ہے. تو اس میں اللہ کی تخلیق کی مشابہت بھی کیا ہے ہماری رائے میں کم ہے. تو یہ اور کم ہو گیا معاملہ اس کا. تو اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے اپنی شادی بیاہ کی یادگاریں محفوظ رکھنی بھی ہیں تو البم میں بنانے کے بجائے آپ ڈیجٹ فارم میں اس کو محفوظ رکھیں. اپنی شادی کی ویڈیو بنا کے پھر بعد میں اس کو دیکھ کے رویا کریں آپ, تاکہ بعد میں رونے کے لیے کچھ تو یادگار ہونا آپ کے پاس. سمجھ میں آ رہی ہے؟ بعد میں آپ ورنہ بھول جائیں گے کیا ہوا تھا میرے ساتھ, کس نے ٹوپی کرائی تھی, کس نے رشتہ بتایا تھا, کس انٹی نے آ کے ایک غلط جگہ نکاح کر دیا. عورتیں یہ کہہ رہی ہوتی ہیں کس نے یہ بندہ میرے متھے لگا دیا, اور مرد کہہ رہا ہوتا. تو یہ آپ کی ایک یاد, اگر کرنا ہے بہتر تو یہ کہ یہ بھی نہ کرو یار, کیا کرنا ہے. لیکن اگر رکھنی ہے تو پھر ڈیجیٹل فارم میں یہ درجہ کیا ہو جاتا ہے کم. لیکن اس میں بھی بے حیائی والی تصویریں تو وہ تو بے حیائی کی وجہ سے حرام ہی رہیں, سمجھتے ہو. اور اس سے بھی آخری درجہ لائیو پروگرام, آپ ڈیجٹ فارم میں سیو نہیں کر رہے بلکہ لائیو دکھا رہے ہیں, یہ اور کم ہو جاتا ہے. اس میں تو بڑے بڑے علماء اس کو تو کہتے ہیں اسے تصویر میں, کیونکہ بالکل عکس کی طرح ہے. جب تک شیشے کے سامنے آپ ہیں, نظر آ رہے ہیں, شیشے کے سامنے سے ہٹ گئے تو کیمرے کی اسکرین کے سامنے ہیں تو آ رہے ہیں, اور اسکرین سے ہٹ گئے تو غائب ہو گئے. تو لائیو میں تو اس میں تو کوئی دوسری رائے ہے نہیں. تو یہ تصویر کے کچھ احکام تھے جو میں نے بیان کر دی. شوہر اپنی بیوی کو طلاق دے کر دوسری شادی کر لے اور پہلی بیوی سے دوبارہ نکاح کر لے تو کیا نکاح جائز ہے؟ جائز ہے. اگر 3 طلاقیں دے کے کیا پھر تو جائز نہیں ہے, 3 سے کم دی ہیں تو جائز ہے, کر لینا چاہیے, اچھی بات ہے یار. ایک بھائی کسی نے اغوا کیا تو اس کی بیوی سے چھوٹے بھائی نے شادی کی تو بڑا بھائی 6 سال بعد واپس آ گیا تو بڑے بھائی سے نکاح ہی برقرار ہے اس کا. عورت کو چاہیے وہ عدت گزارے اور فوراً پہلے کے پاس چلی جائے. اور یہ غلط کیا تھا, اغوا ہو گیا تو نکاح تھوڑی ختم ہو جاتا ہے اغوا ہونے سے. یہ تھوڑی آپ کے میاں کو کسی نے اٹھا لیا تو اب آپ کا میاں ہی نہیں ہے. جب تک نکاح پراپر طریقے سے ختم نہیں ہوگا وہ ختم نہیں ہوگا. اور گمشدہ ہونے کی بیس پر اگر عدالت نے, کورٹ نے نکاح ختم کر دیا کہ شوہر لاپتہ ہے, اور اس بیس پہ کورٹ نے نکاح ختم کر دیا تو پھر نکاح ختم تو ہوتا ہے, مگر اس طرح ختم نہیں ہوتا کہ وہ پھر یہ ہوتا ہے کہ یوں فرض کیا جاتا ہے پہلا مر گیا ہے, کیونکہ کہیں بھی نام و نشان نہیں مل رہا. تو پھر اگر پہلا والا دوبارہ آ جائے تو پھر عورت پہلے ہی کے پاس جائے گی, سمجھ رہے ہیں, دوسری سے عدت کرے گی پھر وہ پہلے کے پاس جائے گی. جی گھر میں بتا کے نہیں آئے ہو کہ بیان سننے آ رہا ہوں, تو ماریں گے گھر والے, پوچھیں گے کہاں گئے, بولا شادیوں میں بیان سننے گیا تھا, بول دینا یار. کتنی عمر ہے ماشاء اللہ آپ کی؟ 16 سال ہے, بس بولو یہی تو عمر ہے بیان سننے کی ابو. ہاں دیکھو, عورت کا وقفہ کرنا 2 بچوں کی پیدائش کے درمیان اگر کوئی معقول ریزن ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, کوئی معقول وجہ ہو. جیسے میجر آپریشن ہو گیا, اب دوبارہ خطرہ ہوتا ہے کہ زخم ہرا نہ ہو جائے, ٹانکے کھل نہ جائیں, کوئی ایسا خطرہ واقعی ہے تو پھر کوئی حرج نہیں ہے اس میں. جی روزے میں احتلام ہو جائے, روزہ نہیں ٹوٹتا اس سے. آپ کو بھی احتلام ہوتا ہے؟ آپ تو غائب ہو جاؤ گے, مارکیٹ سے شارٹ ہو جاؤ گے. جی کیا
کپڑا فولڈ کرنا نماز میں، یہ آستینیں اوپر کر کے فولڈ کرنا کونیوں سے اوپر، یہ جائز نہیں ہے. اگر پہلے سے ہی آستینیں ہی اوپر تک ہیں تو پھر ٹھیک ہے، تھوڑی بہت فولڈ نہیں، یہ بھی فولڈ کرنا لازمی ہے نماز میں. کلی والا سوٹ پہنے، بغیر کلی والا پہنے، مرضی آپ کی. جماعت کھڑی ہوئی ہے، اسی جگہ پہ کھڑے ہو کر سنتیں پڑھنا جائز نہیں ہے. سحری کا وقت اب جب شروع ہوا ہے، 2 منٹ باقی ہیں اور آپ نے لوگ جائیدادیں کھا جاتے ہیں. حقیقت ہے، ہمارے ساتھ تو بہت دفعہ ایسا ہوا ہے. 2 منٹ باقی، ہم نے طبیعت سے پھوڑ پھاڑ دیا تو کھا لو. تو پانی پی لو یار، روزہ نہیں چھوڑ سکتے، یہ ذہن میں رکھنا. ہاں، اگر سحری میں آنکھ نہیں کھلی، رمضان کا روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے، وہ پھر بھی رکھنا پڑے گا. جی تو ادھار مائنس کر کے دیں، ادھار مائنس کر کے جو بچے اس پہ زکوٰۃ دیں. انہوں نے کہا سلام کے آداب. سلام کے تو کیا آداب بتاؤں، وہ آداب والا لطیفہ یاد آ رہا ہے مجھے، سنا ہے؟ چلیں آپ لوگ تھوڑا فریش ہو جائیں گے. ایک سائنسدانوں نے نا کسی کو، خاتون کو ایک ٹیبلٹ کھلائی بچے کو باادب پیدا کرنے کے لیے. پریگننٹ خاتون تھی، ایک گولی کھلائی کہ اس سے بچہ باادب پیدا ہوگا. تو وہ ایک کیپسول کھلایا. آپ نے سنا ہے حضرت یہ لطیفہ؟ ارے پھر آپ نے کچھ سنا ہی، آپ لندن سے آئے ہیں، اب انگریزی میں یہ لطیفہ ہو ہی نہیں سکتا. تو گولی کھلا دی ایک کیپسول، بچہ پیدا ہوتے ہی آداب. آپ پوچھ رہے ہیں سلام کے آداب بتائیں، تو یہ آداب بتا رہا ہوں. سلام، بچہ پیدا ہوتے ہی آداب. سائنسدان بڑے خوش ہوئے کہ یار یہ تو بڑا کوئی خاندانی کیپسول ہو گیا ہے. ایک خاتون کو اکٹھے 6 کیپسول کھلا دیے کہ یار جب ایک کیپسول سے بچہ اتنا با ادب تو 6 سے کیا ہوگا. تو اب پریشان یہ ہوئے، ولادت کا ٹائم آ گیا، بچہ پیدا ہو ہی نہیں. بڑے پریشان ہو گئے یار. الٹرا ساؤنڈ کیا، پتہ چلا 2 بچے ہیں. ہر ایک دوسرے کو کہہ رہے پہلے آپ، وہ کہہ رہے نہیں پہلے. اسی میں 1 مہینہ اوپر ہو. سمجھ رہے جی؟ آپ کچھ پوچھ رہے ہیں جی؟ نہیں، ادھار دیا ہوا ہے تو اس پہ زکوٰۃ ہے، لیا ہوا ہے تو اس کو مائنس کیا جائے گا. کیا؟ ہاں، فون کال پہ وکالت کے ذریعے نکاح ہو جاتا ہے. دولہا وہاں بیٹھا ہوا ہے، وہ قاضی کو اپنا وکیل بنا دے کہ میری طرف سے آپ قبول کر لیں گواہوں کی موجودگی میں. تو دلہن بھی اس کو وکیل بنا دے کہ میری طرف سے آپ قبول کر لیں. تو نکاح تو فون پہ نہیں ہوگا، نکاح تو مجلس میں ہی ہوگا. فون پہ وکیل بنا دیں گے یہ اس طرح سے. لڑکے کے ماں باپ راضی نہ ہو تو نکاح ہو جاتا ہے. لڑکی کے ماں باپ راضی نہ ہو تو پھر اختلافی مسئلہ ہے. فقہ حنفی میں ہو جاتا ہے، دوسرے فقہا کے یہاں نہیں ہوتا. احتیاط یہی ہے کہ نہ کیا جائے ایسا نکاح. صلاۃ و تسبیح پڑھنا جمہور کے نزدیک بہتر ہے، سنت ہے، افضل ہے. بعض فقہا اس کے قائل ہیں کہ ثابت نہیں ہے، اختلافی مسئلہ ہے. پہلے کم پھٹے ہیں یار دنیا میں، نئے پھٹے شروع کر رہے ہیں. مسجد کے متولی یا خادم کی مدد زکوٰۃ سے کرنا. دیکھو زکوٰۃ کا تعلق مسجد کا متولی یا خادم سے نہیں ہے، غریب سے ہے. غریب ہے تو دے سکتے ہو، چاہے متولی نہیں بھی ہو. غریب نہیں ہے تو نہیں دے سکتے. تو غریب آدمی کو دیں گے زکوٰۃ. جی ہاں، نہیں، خواتین کے ناک کان چھیدنا مرد کے لیے بالکل جائز نہیں ہے. آپ یہ کام چھوڑ دیں. جوان عورت ہے، اس کے ناک پکڑ کے مرد جو ہے نا وہ ناک چھید رہے تو بالکل اللہ کی حدود کی خلاف ورزی ہے. آپ ایک ڈرل مشین رکھیں، ہاں، ہاتھ لگائے بغیر ان سے بولیں اس طرح سے کرو. ہاتھ نہ لگائیں عورت کو. ہاں جی، آپ 15-20 دن کے لیے وہاں جاتے ہیں. نہیں، 15 دن کے لیے جب کسی شہر میں جائیں گے تو پھر پوری نماز پڑھنی پڑے گی. آپ 15 دن کے بعد نہیں، پہلے دن سے ہی پوری پڑھیں گے. اگر 15 دن کے لیے گئے ہیں، نیت پہلے سے.
والدین اگر حرام کماتے ہیں تو زیادہ تر اگر حرام ہی ہے تو پھر جو بالغ لڑکا ہے اس کے لیے اس میں سے کھانا جائز نہیں ہے. لڑکیوں کے لیے جائز ہے کیونکہ وہ تو مجبور ہے, نابالغ کے لیے بھی جائز ہے وہ بھی مجبور ہے, بیوی کے لیے بھی جائز ہے وہ بھی مجبور ہے, بالغ بیٹے کے لیے جائز نہیں ہے, اس پر لازم ہے کہ وہ حلال کمائے. جی کہہ رہے ہیں جی اگر جیب میں بٹوے میں تصویر موجود ہو تو پھر نماز ہو جائے, کیونکہ چھپی ہوئی تصویر ہے نا اس لیے نماز. تصویر اگر بہت چھوٹی ہے نظر ہی نہیں آ رہے نقوش تو بھی حرام نہیں ہے, اور چھپی ہوئی ہے تو بھی حرام نہیں ہے. ایسی تصویر جو واضح ہو چہرے کے نقوش, وہ تصویر پھر اس میں نماز نہیں ہوتی. جی نہیں 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 نہیں, یہ غامدی صاحب نے ایک شوشہ چھوڑا ہوا ہے کہ زکوٰۃ جو ہے نا ٹیکس کی طرح ہے, جب ہم ٹیکس گورنمنٹ کو دے دیتے ہیں تو ہو جاتا ہے, اس طرح ایسا نہیں ہے. زکوٰۃ ایک عبادت ہے, ٹیکس عبادت نہیں ہے. زکوٰۃ عبادت ہے, تبھی زکوٰۃ میں نیت ضروری ہے. اگر آپ نے بغیر نیت کے زکوٰۃ دے دی تو وہ زکوٰۃ نہیں ہوگی آپ کے, نیت ضروری ہے اس میں. اس میں نہیں نہیں نہیں. اور گورنمنٹ کو جب آپ دیں گے تو آج کل تو گورنمنٹ اس کو صحیح جگہ پہ خرچ, گورنمنٹ ٹیکس صحیح نہیں خرچ کر رہی, زکوٰۃ کہاں سے صحیح خرچ کرے گی. مجھے خود ایک بڑے عالم نے 15-20 سال پرانی بات ہے, انہوں نے بتایا ان کے ہمارے وزیر خزانہ سے تعلقات تھے, میں نام لے لوں گا اس وزیر خزانہ کا. انہوں نے کہا کہ وزیر خزانہ نے مجھے خود بتایا کہ میں نے کروڑوں روپے زکوٰۃ کے کھائے ہیں خود. تو کیسے گورنمنٹ پر آپ زکوٰۃوں پہ اعتماد کر سکتے ہو؟ زکوٰۃ خود سے جا کے دیا. ہاں اسلامی ریاست کو یہ حق ہے کہ وہ لوگوں سے زکوٰۃ لے کے غریبوں میں ڈیوائڈ کر دے, لیکن آج کل ایسا نہیں ہے, کرپشن بہت ہے. جی بینک میں زکوٰۃ کٹتی ہے تو کیا کروں میں؟ زکوٰۃ تو فتویٰ یہی ہے کہ ادا ہو جائے گی, لیکن یہ احتیاط کے خلاف ہے, بینک میں زکوٰۃ نہ کٹنے دیں. غربت کا کیا کرائیٹیریا ہے جس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟ دیکھو جس آدمی کے پاس سونا ہے, چاندی ہے, کیش اماؤنٹ تقریباً 70,000 کا پڑا ہوا ہے, 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کیا چل رہی ہے مجھے معلوم اس وقت نہیں ہے, 80,000 88, ہاں تو 52.5 تولہ چاندی 88, تو 88,000 کا کیش اماؤنٹ ہے, اس کو نہیں دے سکتے. کوئی پراپرٹی ایسی ہے جو استعمال میں ہی نہیں آ رہی, اس کو نہیں دے سکتے. ہاں ذاتی مکان استعمال کا, ذاتی چیزیں استعمال کی, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو جس کے پاس اتنی پراپرٹی ہو یا اتنا پیسہ ہو نا 88,000 کے بقدر, تو پھر اس کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں. اب آپ تحقیق کیسے کریں گے؟ تو سرسری سی تحقیق کر لیں. کوئی زکوٰۃ دینا چاہتے ہیں اس سے باتوں بات میں پوچھ لیں تمہارے پاس سونا وونا تو نہیں رکھا ہوا, کوئی پراپرٹی تو نہیں ہے, پتہ چل جاتا ہے. 100% یقین تو ہو نہیں سکتا, تو ایک اندازہ ہو جائے تو اس کو زکوٰۃ دے دیں بس, اللہ قبول کر لے گا انشاءاللہ. ہاں 21 جولائی کو آپ کی بھتیجی کا نکاح, تو ولید کے پاس نوٹ کروا دیں, وہ نمبر دیا ہوا ہے وہاں, جنہوں نے نکاح پڑھوانا ہے نمبر دیا ہوا ہے, اس پہ رابطہ کریں. اگر 21 جولائی کو میں پاکستان میں ہوا تو پڑھا دوں گا. آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہاں بھائی بہن کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں. دیکھو زکوٰۃ کن رشتہ داروں کو نہیں دے سکتے, خوب سمجھ لو. میاں بیوی ایک دوسرے کو نہیں دے سکتے. آپ اپنے ابا, دادا, نانا, نانی, دادا, دادی ان کو نہیں دے سکتے. اپنے بیٹے, بیٹیاں, پوتے, پوتیاں, نواسی, نواسے ان کو نہیں دے سکتے. ان کے علاوہ تمام رشتہ داروں کو دے سکتے ہیں, بھائی بہن کو, بھتیجوں کو, بھانجوں کو, داماد کو, ساس کو, سسر کو, سالیوں کو, سالوں کو, الو کے پٹھوں کو, معذرت کے ساتھ کسی کو بھی دے سکتے ہیں. سالے الو کے پٹھے نہیں ہوتے, یعنی اگر کسی کے ہیں. جی سرنج, سید گھرانے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. نہیں, سید کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے آپ. ہاں جائز ہے, قرآن موبائل میں رکھنا جائز ہے. واش روم میں جا سکتے ہیں, اس کو ڈسپلے سے ہٹا دیں, اسکرین سے ہٹا دیں, پھر جائیں. اگر لڑکا لڑکی کی شادی ہو رہی ہے, عین ٹائم پہ لڑکی کے گھر والے منع کر دیں تو لے کے بھاگنا اس کو, یہی پوچھ رہے ہیں نا.
منع کر رہے ہیں، خام خواہ میں غلط کر رہے ہیں یار. اصل میں مردوں میں بدماشی ختم ہو گئی ہے، حقیقت ہے. پہلے نہیں ایسا ہوتا تھا. ابھی بھی KPK میں جاؤ نا، جب ایک دفعہ لڑکی دے دی ہے وہ بولیں بھائی اب دے دی ہے تو اب یہ ہماری بیوی ہے. ہمارے ہاں عجیب عجیب کیس آ رہے ہیں. ذرا سی باتوں پہ عورتیں ناراض ہو کے باپ کے گھر جا کے بیٹھ رہی ہیں. 6 مہینے آ نہیں رہی ہیں، مرد ادھر آ کے مجھے تنگ کر رہا ہے، میری بیوی نہیں آ رہی، میری بیوی نہیں آ رہی. میں کہتا ہوں تھوڑا بدماشی دکھا یار. تو ہر کام شرافت سے نہیں ہوتا ہے. اگر آپ ظلم کر رہے ہیں تو اس ظلم سے توبہ کریں. آپ کی غلطیوں کی وجہ سے بیوی بھاگی ہے پھر تو ہم آپ کو ڈانٹیں گے، ملامت کریں گے، لیکن آپ میں کوئی فالٹ نہیں ہے. ایک دن اونچی آواز سے بات کر لی تھی، نازک مزاج بیگم چلی گئی گھر. تو یہاں مرد کو مردانگی دکھانی پڑتی ہے. تھوڑا سسرال کو جا کے بولو بھائی اس کو بھیجو، سمجھ رہے ہو نا، تمیز سے بول دیا اس کو بھیج دو، بس اس طرح اسٹائل یہ والا رکھو. ورنہ جا کے بار ایکسکیوز می سر پلیز، ایسے نہیں ہوتا. ہمارے ایک دوست تھے پٹھان ہیں، ان کی شادی ہوئی، میرے بڑے قریبی دوست ہیں. تو شادی ہوئی ان کی، تو وہ خام خواہ میں بیگم لڑکے گھر چلی گئی. ذرا سی بات پہ نا، اب ماں بھی اپنی بیٹی کو سپورٹ کر رہی ہے. بعض مائیں گھر خراب کرتی ہیں، سب مائیں ایسی نہیں ہوتی لیکن بعض ہوتی ہیں. میرے سامنے کیس آیا، میں کافی سلو کی کوشش میں لگا ہوا ہوں. ان کی ماں کی سمجھ میں نہیں آ رہی بات، کہہ رہی ہے نہیں ہم خلا لیں گے عدالت سے. میں نے کہا یہ خلا نہیں بنتا، وہ بندے کو میں جانتا ہوں حقوق ادا کر رہا ہے، تھوڑی بہت اونچی نیچی انسان سے غصہ یہ تو ہر گھر میں ہوتا ہے. ان سمجھا کے تھک گئے. یہ بندہ گیا اپنے اسٹائل میں نا، جا کے دروازہ ٹوٹا اس نے، اندر گھسا، بولا کسی کے باپ میں دم میں روک کے دکھائے، بیٹھ گاڑی میں. ایسے بیوی کو بولا بیٹھ، تو کسی کے باپ میں دم ہے روک کے دکھائے. لے کے آ گیا، ہنسی خوشی زندگی گزر رہی ہے ماشاء اللہ فٹ فاٹ. تو سارے کام تمیز سے نہیں ہوتے. تھوڑا مرد، تھوڑا مردانگی اچھی لگتی ہے آدمی پہ. عورت کو بھی یہ پن اچھا لگتا ہے، عورت کو بھی نا آدمی تھوڑا سا ٹیڑھا میڑھا اچھا لگتا ہے. زیادہ بد اخلاق نہ ہو، لیکن عورت بھی چاہتی ہے کہ میرا میاں جو ہے نا تھوڑا سا اس میں تھوڑا مردانگی ہو، اس میں تھوڑا زیادہ نہ کریں کہ چنگیز خان بن جائیں گھر جا کے، لیکن تھوڑا سا روب رکھیں گھر کے اندر. محبت بھی دیں مگر روب بھی. مرد کو اللہ نے سربراہ بنایا ہے، جس سربراہ کا روب ہی گھر میں ختم ہو گیا وہ بے وقوف آدمی ہے، وہ گھر بسا ہی نہیں سکتا، اس کے باپ میں دم ہی نہیں ہے گھر بسانے کا. جب تک مرد میں روب نہیں ہوگا، مردانگی والا روب جو ایک ہوتا ہے، دیکھو اللہ نے ہر جانور کے نر میں روب رکھا ہے کہ نہیں رکھا؟ بولو نا. ایک مرغا 10 مرغیوں کے لے کے گھوم رہا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ نہیں تو میری مرغیاں جا کے دیکھ لو آپ. مرغیاں بیچاری آرام سے، مرغا نا ایسے سر اٹھا کے یوں جا رہا ہوگا. آپ کسی مرغی کو پکڑنے کی کوشش کرو، مرغا آپ کی ایسی کی تیسی کر دے گا. آپ پال کے دیکھو، ارے میرا بچہ ماشاء، دیکھو مرغا ماشاء اللہ. تو یہ حقیقت ہے، نہیں چھوڑتا وہ. بکرا پالو آپ، بکریاں رکھو پنجرے میں. بکرا بھی آپ کسی بکری کے کو لے کے جاؤ، بکرا ایسے آ کے ٹکر مارے گا، بولے گا تو نے میری پرمیشن کے بغیر ہاتھ کیسے لگا دیا اس کو بھائی. تو روب ہے ہر نر میں. شیر کو دیکھو، ایک ڈاکومنٹری تھی ہمارے ایک دوست نے دیکھی، بڑا اچھا نقشہ کھینچا، تو ایسے بالکل جیسے حقیقت، یعنی تھی بھی حقیقی ڈاکومنٹری، یعنی واقعی جنگل میں. وہ ڈاکومنٹری سے عبرت حاصل کرو. ہوا یہ اس ڈاکومنٹری میں انہوں نے مجھے بتایا بڑا زبردست کہ آپ کو پتہ ہے شیرنی جو ہے نا، شیرنی، شیر کی کئی شیرنیاں ہوتی ہیں. تو شیر ایک کچھار بنا کے رہتا ہے، ان کی حفاظت بھی کرتا ہے. شکار بھی اکثر شیرنیاں کرتی ہیں، شیر نہیں کرتا. شیر کا کام ہوتا ہے ایمرجنسی میں آنا. تو ڈاکومنٹری میں یہ دکھایا گیا کہ شیرنی کو لکڑ بگڑ نہیں ہوتے، وہ بڑے گندے سے عجیب سے جانور ہوتے ہیں، انہوں نے گھیر لیا شیرنی کو. اب شیرنی بیچاری ان سے لڑ رہی ہے، وہ لکڑ بگڑ قریب آ رہے ہیں اور شیرنی ٹینشن میں. شیر مستنڈا بنا ہوا آرام سے پڑا ہوا ہے، سو رہا ہے نا، وہ ٹینشن نہیں لے رہا اس کی. شیرنی اپنے ہسبینڈ کی طرف دیکھ رہی ہے، شیر آرام سے پڑا ہوا ہے، کوئی ٹینشن نہیں ہے نا کہ بیگم اگنور کرو، یہ ٹچے ہیں، لونڈے لپاڑے لچے. بیچاری شیرنی گھبرا رہی ہے. اب میں آپ کو بتا رہا ہوں مرد ایسے، یہ جانوروں میں مرد ایسے ہوتے ہیں تو انسانوں میں بھی ایسے ہی ہونا چاہیے نا. تو روب نہیں ہوگا تو کسی کام کے نہیں ہو، پھر سسرال کے آگے جھکے رہو بس.
دبے رہو. ظلم نہ کرو. روب کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بیوی کے حقوق ادا نہ کرو, محبت نہ دو, کوئی غلط مطلب نہ لے کے جاؤ, مگر یہ کہ اپنی مردانگی کا احساس دلاتے رہو کہ اس گھر کا باپ کون ہے, میں ہوں, ٹھیک ہے نا, سربراہ میں ہوں. تو اب وہ شیر نے کیا کیا ہے, اب شیرنی واقعی کنفیوژن میں. شیر نے کیا کیا ہے, منظر دیکھنے کے لیے نا سوتے سوتے اپنی ایک آنکھ کھولی ہے یوں کر کے, یعنی اس نے یہ پیغام دیا ہے کہ جو کام ایک آنکھ کھول کے ہو سکتا ہے اس میں دو آنکھیں کھولنے کے تکلف کی ضرورت کیا ہے ہمیں. ویڈیو نہیں بنائے بھائی. جو کام ایک آنکھ کے ذریعے ہو سکتا ہے, یعنی لکڑ بگڑ کو یہ میسج دیا کہ ہم تمہیں اتنی بھی لفٹ نہیں کرا رہے کہ دونوں آنکھوں سے دیکھیں ہم, تو بس یوں کر کے دیکھا, یوں کر کے نا, پھر آنکھ بند کر لی کہ چلو ابھی تو شیرنی میں دم ہے. جب دیکھا نا کم بخت نہیں جا رہے, پھر بھی اڑی اڑی وہ جو ان کی اب خاص آوازیں ہوتی نکال رہے ہوتے, تو پھر یہ آرام سے اٹھا, انگڑائی لی, جیسے صبح صبح اٹھتے ہیں نا. لکڑ بگڑ سمجھ رہے ہیں کہ یہ تو ابھی گھنٹہ لگے گا, اٹھے گا, واش روم جائے گا, منجن کرے گا, نہا دھو کے آئے گا, پھر مذاکرات کی بات شروع ہوگی. تو وہ ٹینشن نہیں لے رہے تھے شیر کی اس کے اسٹائل سے. اس کے بعد آرام آرام سے چلتا ہوا شیرنی کے قریب گیا ہے. وہ بیچاری کانپ رہی ہے نا, اور شیرنی سے جا کے پوچھا کہ ٹینشن کیا ہے. شیرنی نے بتایا بھائی یہ دیکھو لونڈے لپاڑے لچے. تو ان کی ایک طرف نا ان کی نظر یوں کر کے دیکھا نا لکڑ بگڑ کی طرف, ایسے یوں کر کے دیکھا, اچانک حملہ کر دیا ان کے اوپر. ایسا پکڑ کے جبڑا پھاڑا ہے نا, وہ سارے چیختے ہوئے بھاگ گئے. یعنی اس نے پیغام دے دیا کہ ہماری شرافت کا ناجائز فائدہ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے. تو ہم تو تمہیں ٹینشن نہیں لے رہے, لیکن تمہیں شرافت سے بات سمجھ میں آ نہیں رہی ہے, تو پھر یہ والا رہو. تو یہ وہی ہے جو ہمارا پٹھان دوست, ہم مہینے سے کوشش کر رہے ہیں میاں بیوی میں جوڑ ہو جائے, سسرال کو ان کے سمجھ میں بات آ نہیں رہی. وہ گھر گئے, دروازہ بجایا, دھاڑ کر کے اندر گھسے, بیگم کو پکڑا, گاڑی میں بیٹھ, اور ہیں بھی لمبے تڑنگے چوڑے نا, بندہ ویسے ہی دیکھ کے ڈر جائے, اتنی چوڑی چوڑی کلائیاں ہیں. ایک دن 18 روٹیاں کھائیں انہوں نے, 18 روٹیاں بندے نے کھا گئے. تو جا کے بولا بیٹھ گاڑی میں, ایسی کی تیسی, میں دیکھتا ہوں کسی کے باپ میں دم میں روک کے بتائے. تو وہ سالے والے سارے لکڑ بگڑ کی طرح ان کو پتہ نہیں چلے گا کہ ان کی بات ہو رہی ہے, پرانا قصہ ہو گیا ہے. تو تھوڑا سا روب گھر میں رکھو. آدمی تھوڑا سا روبدار عورت کو بھی اچھا لگتا ہے, بچوں کو بھی تھوڑا روبدار باپ اچھا لگتا ہے, ٹھیک ہے نا. اتنے چھوئی موئی نہیں بن جاؤ کہ تمہیں سسرال والے بیچ کے کھا جائیں. تھوڑا سا اپنے پاؤں اونچا رکھو گھر میں. نہیں تو ہمارے مرغے کو آ کے دیکھ لو, مور کو دیکھو. میں کل دیکھ کر گیا ہوں, ایک ہمارے دوست ہیں انہوں نے مور پالے ہوئے ہیں, کیسی شان سے ایسے گھوم رہا ہوتا ہے, مورنیاں دائیں بائیں, مور اکیلا ہوتا ہے, شیر اکیلا ہوتا ہے. مرغوں کو دیکھ لو ایسے سر اٹھا کے گھوم رہا ہوتا ہے. کھانے پینے میں مرغا پہلے مرغی کو کھلائے گا. جب باجرہ ڈالو نا, مرغا دیکھ رہا ہوتا ہے, مرغیاں پہلے کھا رہی ہوتی ہیں, مرغا پہلے نہیں کھاتا. تو یہ مرد کی شان ہے, وہ گھر والوں کو پہلے کھلائے گا. لیکن وہ کہے گا ہم جو آپ کو اپنے اوپر ترجیح دے رہے ہیں, آپ کو پیزے بھی کھلا رہے ہیں, برگر بھی کھلا رہے ہیں, خود ہم دال سے روٹی کھا رہے ہیں آپ کی, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب آپ ہمارے باپ بن گئے ہیں, ٹھیک ہے نا, ہم ہی ہیں. تو مرغے سے سبق حاصل کرو, پھر بھی نہیں آئے گا سبق. چلو مفتی صاحب فجر کی جماعت میں یہ بتا دیا میں نے مسئلہ, کافی ہو گیا. چلو آخری سوال پوچھ لو یار. ہاں بس دیکھو, جب کوئی دکھا کے لوگوں پہ خرچ کر رہا ہے نا, تو ہمیں دل کی نیتیں نہیں معلوم, ہم اس کو ریاکار نہیں کہہ سکتے. ہو سکتا ہے وہ لوگوں کو ترغیب دینے کے لیے کر رہا ہو. یہ کہہ رہے ہیں کہ لوگ آج کل 10 کلو آٹا بھی دے رہے ہیں, تو سیلفیاں تصویریں. بھائی قرآن نے حکم دیا ہے کہ چھپا کے بھی خرچ کرو اور دکھا کے بھی. تو بعض دفعہ اس لیے دکھا کے خرچ کیا جاتا ہے کہ سب کو ترغیب ہو. تو ہم تو نہیں ٹھیکیدار لگے نا کہ لوگوں کی دلوں میں جھانک جھانک کے کہیں کہ یہ ریاکار ہے. ہمیں کیا پتہ ریا کر رہا ہے یا کیا کر رہا ہے. تو ہمیں اچھا گمان رکھنے کا حکم, سمجھتے ہو. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک. مفتی طارق مسعود صاحب کے بیانات سننے کے لیے youtube.com/مفتی طارق مسعود کو سبسکرائب کریں. اور اگر آپ لائیو ویڈیو کو کبھی بھی مس نہیں کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پہ کلک کرنا مت بھولیں. جزاک اللہ.